جس طرح ہم نے تلاوت پہ خود کو موٹیویشن دی نا کہ ایک حرف سے ہم ہزارہ آیات تک کیسے جائیں، ایک حرف پڑھیں، دوسرا پھر ایک آیت، پھر 2 آیت، پھر 10 آیت، پھر 100 آیت، اس طرح وغیرہ وغیرہ، اسی طرح آپ تھوڑا سا فہم بھی پیدا کرنا شروع کریں، ایک حرف کو سمجھنے کی کوشش کریں قرآن پاک کے، پھر اس حرف کے لفظ میں بدلیں، اس لفظ کا معنی کیا ہے، کیوں آیا یہاں پہ، کیا مقصد ہے، اس کے بعد ایک آیت کو سمجھنا شروع کریں آہستہ آہستہ۔ میں یہ نہیں کہتی سخت یکدم جو ہے وہ آپ کا 1 سال میں قرآن کمپلیٹ ہونا چاہیے، نہیں، دیکھیں اتنے سال آپ کی زندگی کے بیت گئے ہیں، آپ نے یہی ایک ایک لفظ ایک ایک آیت کر کے سیکھنا شروع کیا تھا، تو اب کتنی حد تک آپ قرآن سیکھ چکے ہوتے۔ تو یہ ایک آیت سے لے کے پورے قرآن کی تکمیل تک آپ سیکھنے کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم نہ کریں، کسی طرح روکے نہ۔ اس کا یہ سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کم از کم کل کو قبر میں منکر نکیر کے جو سوال و جواب ہوں گے ان میں بڑی آسانی ہوگی، بڑی کامیابی ہوگی۔ ظاہری بات ہے جب قرآن خود پڑھا ہوگا تو ان کے آسان یعنی جو ہے وہ جواب دے سکیں گے، کیونکہ اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔ کہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم چند مولویوں سے کچھ فتوے لے کے اور اس کے مطابق زندگی ڈال لیں اور کہیں کہ ہم کل کو پار لگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم، یہ بھی بہتر ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ یہ سیکھ پائے، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ اس کی تحقیق کر کے جائیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پار لگائیں گے۔ لیکن کم از کم یہ قرآن پاک جو ہے اللہ کی کتاب کو خود پڑھنا، خود سیکھنا، یہ آپ پہ فرض ہے، ہمیں یہ سیکھنا چاہیے۔ پاسبل ہے کہ ہم نے جو زندگی گزاری ہے یا زندگی جو گزار رہے ہیں ہم صحیح راہ پہ نہ ہو سکیں، پاسبل ہے ہمیں کسی نے غلط گائیڈ کیا اور ہم اس کو دین سمجھ کے گزار رہے ہیں زندگی، پاسبل ہے کہ ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے تو کل کو منکر نکیر کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو اس لیے ان سوالوں کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ بڑی امپورٹنٹ یعنی چیز ہے۔ تو اس لیے خود جب پڑھیں گے نا تو خود بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی خاص یعنی ٹیچر سے پڑھ لیں اور جس طرح اس کا عقیدہ ہے، جس طرح اس نے پڑھا ہوا ہے ہم بھی جسٹ اسی کے عقیدے کو فالو کر لیں، یہ پڑھنا نہیں ہے قرآن پاک کو۔ قرآن پاک کا فہم حاصل کرنا، اللہ کی کتاب کو خود پڑھنے سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک ٹیچر یہ بتا رہا ہے اور دوسرا ٹیچر کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس نے اس کے اپوزٹ چیز بتائی ہے، تو آپ اس میں تحقیق کریں، پھر مزید ڈیپتھ میں جائیں کہ اصل چیز کیا ہے، مجھے خود تلاش کرنا ہے۔ اگر ہم یہی اندھی تقلید کی صورت میں ہم قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بھی کسی حد تک خسارے میں جا سکتا ہے۔ تو اس کو منکر نکیر کے ساتھ ہم کیسے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے فہم کو جوڑ سکتے ہیں، یہ حدیث بالکل واضح ہے۔ حضرت براء بن عازم سے روایت ہے، رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں مومن کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اسے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارے درمیان جو نبی بنا کے بھیجا گیا یعنی شخص، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں اچھا تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہیں؟ اب مین جو میں بات کر رہی ہوں وہ یہ سوال کے تو تینوں کے سب کو پتا تھے، اب مین بات کی طرف آئیں۔ پھر فرشتے پوچھیں کہ تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہیں؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، یعنی 3 چیزوں کی بنا پہ مجھے یہ سب باتیں معلوم تھی۔ ویسے تو بظاہر ہمیں بھی رٹی ہوئی ہیں نا کہ ہم بھی فٹافٹ کہہ دیں گے اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، محمد صلی اللہ ہمارے نبی ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن وہاں رٹے جواب نہیں کام آئیں گے، وہاں ہمارا عمل بول کے بتائے گا میرا اللہ کون ہے۔ لاکھ ہمیں پتہ ہے، لاکھ ہم مسلمان ہونے کے ناطے سمجھ رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن اگر ہمارے زندگیاں اس اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں گزریں، کسی اور کی مرضیوں پہ گزری ہیں، تو یقیناً کل کو ہم نہیں بول سکیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کل کو جب جواب نہیں آنے والا ہوگا نا، پھر آپ کی صورت کیا ہوگی دیکھنے والی۔ تو اس لیے یہ آپ کی زندگی بولے گی، آپ نہیں وہاں بولیں گی۔ یہ ہماری زبان آج بول رہی ہے، زندگی نہیں کل بول سکے گی اگر ہماری زندگی اس کے مطابق نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں انہوں نے کیا چیز سامنے رکھی کہ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں نے اس کی تلاوت کی، اس کو سیکھا، اس کو سمجھا، پھر جب سمجھ آئی فآمنت بہ، میں پھر ایمان لے آیا، میں مان گیا کہ ایسا ہی ہے، میں مان گیا، اور پھر وصدقت، میں نے پھر اس کی تصدیق بھی کی۔ تصدیق کیا کی کہ میں نے عمل کیا اس پہ، میں نے کتاب پڑھی، اس کو سمجھا، پھر اس کو مان لیا، میں ایمان لے آیا کہ جتنے احکامات اللہ نے قرآن پاک میں بتائے ہیں، جو جو باتیں کرنے کا اور جن جن باتوں سے منع کیا ہے، میں سب ویسے مان گیا، اور اس کے بعد پھر میں نے تصدیق بھی کر دی اپنی عملی زندگی میں۔ اس کے بعد یہ وجہ ہوئی کہ میں نے یہ تینوں جواب فر دے دیے، کیونکہ میں مان چکا تھا اور میں تصدیق کر چکا تھا اس کی اپنے عمل سے، میری زندگی اس کے مطابق تھی۔ تو یہ چیز ہے کہ جب ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، اس کا فہم حاصل کریں گے، تو یہ سوال آسان ہوں گے، تو ہماری زندگی جو ہے اس کے مطابق ڈھلے گی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ ایک حرف سے شروع کریں، ایک آیت سے 2 آیت، 2 سے 3، 3 سے 10، 10 سے 100، آہستہ آہستہ بڑھتی چلے جائے، اور انشاءاللہ ایک دن آنا ہے آپ کی زندگی میں ہی آپ کا قرآن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوگا، آپ کو قرآن پاک کی فہم جو ہے وہ سمجھ صحیح طرح آ چکی ہوگی انشاءاللہ۔ پھر آپ کم از کم وہ مطمئنہ زندگی گزاریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں کیا کر رہی ہوں اور کیا نہیں کر رہی، صحیح کر رہی ہوں کہ غلط کر رہی ہوں۔ مجھے اگر کوئی ٹانٹ کر رہا ہے، کوئی مجھے تنقید کر رہا ہے، مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہ ٹھیک تھی کہ نہیں ٹھیک۔ تو اس لیے اس کا بہت بڑا فائدہ ہم لینے والے ہیں۔